اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ۔ اس سورہ مبارکہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا مصحف کا افتتاح ہوتا ہے۔ یہ اس کی افتتاحی صورت ہے، اوپننگ سورہ آف قرآن مجید، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل ترتیب مصحف کے یا قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، دو ترتیبیں ہیں قرآن مجید کی، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی وہ کہ جس انداز سے یا جس طرح یا جس آرڈر میں آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی، اور ترتیب توقیفی یہ ہے کہ جب نازل ہوتی تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو اس صورت کے بعد یا اس سے پہلے رکھنا ہے، اور اس آیت کو اس آیت کے بعد یا اس سے پہلے رکھنا ہے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو قرآن مجید کو حفظ کروا دیتے تھے اسی ترتیب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے پہلے حافظ بھی تھے، اور اسی طرح صحابہ کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو اسی ترتیب سے حفظ کرتی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی ترتیب کو بھی لے کے اترتے تھے۔ اور ترتیب نزولی میں تو جیسے جیسے سیرت نبوی آگے بڑھتی ہے اسی طرح سے آیات نازل ہوتی ہیں، لیکن ان آیات کا آرڈر بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، تو اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید ترتیب توقیفی میں موجود ہے، ترتیب تلاوت بھی اس کو کہیں گے۔ توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہے، یہ کسی بھی گرامر کے آرڈر سے یا کسی بھی اور ترتیب سے نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے حضرت جبرائیل نے آ کر وحی کیا، اسی ترتیب سے اس کو مرتب کر لیا گیا، اور اسی ترتیب سے یہ اول دن سے چل رہا ہے، اور اس کو اسی ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حفظ کیا۔ بلکہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر رمضان میں جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے اس قرآن مجید کے اس حصے کا دورہ کرتے تھے، اور جو آخری رمضان تھا آپ کی حیات طیبہ کا، اس میں حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ قرآن مجید کو سنا، آپ نے اس کو حفظ کیا ہوا تھا، اور وہ اسی ترتیب سے تھا تاکہ بعد میں کوئی شک اس میں پیدا نہ ہو۔ یہ اس ترتیب سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی بالکل پہلی صورت ہے، ابتدائی صورت ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیکس آف قرآن ہے۔ قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 منزلوں میں بانٹا ہے، اور ویسے بھی مکی مدنی صورتوں کے حوالے سے کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے 7 گروپ بنتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کا انڈیکس ہے، اس میں پورے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ ان کی فہرست ترتیب سے آ گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ تو یہ ایک دعا ہے، دعا ہی نہیں بلکہ ایک افضل دعا ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ دعا افضل کیوں ہے، اس لیے کہ اس میں انسان نے اللہ سے اپنے لیے ہدایت طلب کی ہے۔ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہدایت نہ ہو تو اس کے بغیر ساری نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے، تو وہ دولت کے ساتھ جو کچھ کرے گا، جو اپنے آپ کو بھی اور خلق خدا کو بھی نقصان پہنچائے گا، وہ آپ کے سامنے۔ آپ کو بے ہدایتی اولاد مل جائے، جوانی میں انسان بے ہدایتہ رہے، تو آپ خود سوچیں کہ ہدایت کے بغیر کوئی نعمت بھی نعمت نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ میں
اصلاً انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی ہے یا ان سے وہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت کی نعمت سے مالا مال کر دے، مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان پہ یہ لازم کیا ہے کہ روزانہ 17 فرائض میں اور 3 واجبات میں ملا کے 20 دفعہ یہ ہدایت کی دعا مانگے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان شخص کا وظیفہ مقرر کیا ہے کہ اس کو بار 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 پڑھتا رہے۔ جو لوگ سنت بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، وہ روزانہ کوئی 40-50 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اگر سارے جو نوافل ہیں جو سنت میں ہیں، اوابین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، اور نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں جو سنن موقدہ اور غیر موقدہ، اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ 50 مرتبہ سے بھی زیادہ انسان روزانہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے نا اس کی قدر اور اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو سوچ سمجھ کے پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں بنتا تو کم از کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جب سورۃ الفاتحہ پڑھے نماز میں کھڑے ہو کے تو اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ یہ تصور تو بہرحال ہے ہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو یہ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کو سبم من المثانی کہا گیا، 7 دہرائی جانے والی آیتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بھی یہ بتایا کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی ترتیب سے بتایا، تفصیل سے، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور اسی طرح جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، تو میں نے بندے کو دیا یا میں بندے کو وہ کچھ جو اس نے سوال کیا میں نے اس کو دیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ ہے میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جس کا کہ اس نے سوال کیا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جواب بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام سپاس سب کا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب کیا جاتا ہے یا ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، الحمد سب تعریف، تعریف ٹوٹل کی ٹوٹل، کل کی کل، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس حمد کے لفظ سے آغاز ہوا۔ حمد کے لفظ کی حمد اور مدح 2 لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، نعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید عربی میں، اور مدح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور حمد کا بھی۔ حمد اس چیز کے لیے آتا ہے یا اس وصف کے لیے آتا ہے یا اس کمال کے لیے آتا ہے جو کسی ہستی کا ذاتی ہو، اور مدح اس کے لیے آتا ہے کہ جو اس کا عطائی ہو۔ مثلا انسانوں کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی وصف ہیں، جو بھی چیزیں وہ عطائی ہیں اللہ کے دیے ہوئے، ان کے لیے حمد نہیں، ان کے لیے مدح ہے۔ لیکن اللہ کے جتنے بھی وصف ہیں، کمالات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ذاتی ہیں، اور اس لیے اس پر حمد کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ اللہ کی معرفت کی ایک میزان ہے، معرفت کا ایک ترازو ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ معرفت کی میزان آدھی بھر جاتی ہے، اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ معرفت کی میزان کو بھر دیتی، اس کی تکمیل ہو جاتی، فل کر دیتی اس کو۔ سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے 3 آیات پر مشتمل، وہ معرفت رب کا حصہ ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس کا جو تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے جو شروع ہوتا ہے وہ بندے کی دعا ہے کہ بندہ جو کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو جس ہستی سے ہم مانگ رہے ہیں، اصل میں جب تک اس کی پوری معرفت یا اس کی معرفت میں سے کوئی بھی حصہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے دل و دماغ میں اس ہستی کی عظمت قائم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 3 آیات ہم پہلی پڑھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان کی آیات ہیں، اور جو اللہ کی پہچان بڑھتی جائے گی، ہمیں اللہ سے محبت بھی بڑھتی جائے گی، اور ہمیں ہمارے دل میں اللہ کی عظمت بھی جو ہے وہ اس کا بھی نقش قائم ہوتا جائے گا۔ لیکن ہم اللہ کی معرفت میں سے جتنا تھوڑا حصہ ہمیں ملا ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ عظمت باری تعالیٰ، معرفت باری تعالیٰ حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں یہ معرفت باری تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اس میں جو لفظ حمد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ سب کی سب اللہ کی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ جو آپ کو مختلف چیزیں مختلف لوگوں میں نظر آ رہی ہیں، ان کی صفات نظر آ رہی ہیں، ان کے کمالات نظر آ رہے ہیں، ان کی ذہانت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے جسم دیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہوا ہے، ان کو اقتدار دیا ہوا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وقتی طور پہ اللہ نے لوگوں کو یہ امانتاً یہ چیزیں دی ہوئی، تو اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو کسی میں اگر کوئی کمال دیکھا اور اس کمال کی تعریف کرتے ہوئے انسان یہ کہہ بیٹھا کہ یہ شخص تو بڑا با کمال ہے، اور یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ کوئی اس کا ذاتی کمال ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کی معرفت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان یہ سمجھے کہ ہاں یہ کمال ہے، اس شخص کو اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اصلاً یہ کمال اللہ کا ہے، تو وہ تعریف اللہ کی کرے، شکر اللہ کا کرے، سپاس اس کے حضور میں بجا لائے، تو تب جا کے بات بنتی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی اختیار ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اصل میں تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فاعل حقیقی تو اللہ ہے، وہ جو کر سکتا ہے اللہ کی توفیق سے کر سکتا ہے۔ تو انسان جو لوگوں کو کمال ہیں یا جو اختیارات ہیں ان کو دیکھتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، لوگوں سے مرعوب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ الحمد کے لفظ کو سمجھے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ فعال لما یرید تو اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے مقررہ وقت کے لیے، اور ان لمیٹڈ نہیں دیا ہوا، اس کی بھی حدود مقرر ہے۔ تو اس لیے اس سے جو نتائج نکلتے ہیں ان میں ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ڈرنا بھی صرف اللہ سے، مانگنا بھی صرف اللہ سے، تعریف بھی اللہ کی، نظر بھی اللہ پر۔ جو افراد ہیں اللہ کے، اللہ کا جو غیر ہے، اللہ کا جو دون ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، خواہ کوئی وہ بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، خواہ کوئی وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ کوئی جن ہو، خواہ وہ انسانوں میں سے کوئی بڑے پیر صاحب ہوں، بڑے کوئی عالم ہوں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف اللہ کے پاس۔ اللہ نے دیا ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے، اس لیے کسی سے مرعوب ہونا، کسی سے ڈرنا اور یہ سمجھ بیٹھنا کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ دے گا، یہ لفظ الحمد کی نفی ہے۔ الحمد یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا، اور اللہ نے ایک وہ اللہ بھی ہے، اللہ کا وہ تصور بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کلیتاً کچھ باقی ہستیوں کو تفویض کر دی۔ اب اصل میں مانگنا ہے تو ان ہستیوں کے تھرو مانگنا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت آپ کو پورے قرآن مجید میں سے نہیں ملے گا۔ براہ راست اللہ نے اپنے پاس اختیارات رکھے ہیں، کچھ چیزیں نظر آتی ہیں
لیکن وہ بھی وقتی اور محدود پیمانے پہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کمال عطا کیے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کو اختیار، کلی اختیار مل گیا۔ نہیں، کسی کو اللہ نے کوئی کلی اختیار نہیں دیا، کمالات دیے ہوئے ہیں، محدود دیے ہوئے ہیں، محدود وقت کے لیے دیے، کلی اختیار اللہ کے پاس۔ اس لیے کسی سے مرعوب ہونا، کسی کو کچھ سمجھنا، کسی میں کچھ سمجھنا، کسی سے کچھ ہونے کی امید کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ الحمد کو ہمیں اپنے طرز عمل سے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ سب سے پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، پھر دنیاوی معاملات میں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ خبر پھیل گئی کہ مدینے پہ حملہ ہو گیا، باہر سے دشمن آ گیا، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل ادا کیے، اور اس کے بعد گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے یا اونٹ پہ بیٹھ کے آپ نے پورے مدینے کا چکر لگایا۔ ایک دفعہ بہت زور کا دھماکہ ہوا، آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک کے سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ معاملہ ایسے ایسے۔ بادل اگر آ جاتے تھے تو اس وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی کا معاملہ تھا، پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے، سب کچھ اللہ سے مانگتے تھے، سب کاموں کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا کہ الحمد، کیونکہ سب تعریف، سب اختیار، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو باقی چیزوں کو سیکنڈ پرائرٹی پہ، وسائل کے درجے میں، ذریعے کے درجے میں ہم جب اختیار کریں گے تو پہلے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں، سب شکر، سب سپاس اللہ کا۔ اس ایک لفظ کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ ایک لفظ بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، ہمارا رخ متعین کر دیتا ہے، ہم نے جانا کس طرف۔ آگے پھر پورا قرآن مجید ہے، وہ تفصیل سے ہمیں بتائے گا کہ کیا معاملہ کرنا ہے، لیکن لفظ الحمد میں بھی وہ سارا کچھ موجود ہے۔ قرآن مجید پھر اس کو کھولے گا، قوموں کے قصے سنا کے، انبیاء کے قصے سنا کے، کامیاب لوگوں کی باتیں سنا کے، ناکام لوگوں کی باتیں سنا کے، بھٹکے ہوئے لوگوں کی باتیں سنا کے، پوری تاریخ بیان کر کے بتائے گا کہ اے لوگوں، یہ کام، اس کا فلاں کام کا فلاں نتیجہ نکلے گا، فلاں کام کا فلاں نتیجہ نکلے گا۔ لیکن سب سے کامیابی کی بات کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریف، سب کی سب تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ یہ تعارف باری تعالیٰ، معرفت باری تعالیٰ کا پہلا لفظ ہے جو قرآن مجید میں آیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہاں سے آغاز کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی چلتے رہیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب پورا قرآن مجید سمجھ آ جائے تو ہی اس کی تبلیغ اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے تو تم اس کی تبلیغ کرو میری طرف سے۔ اصلاً اس کو پہنچانا میرا کام ہے، جو اس کام کو کرے گا وہ میری مدد کرے گا، میرے ساتھ میرے کام میں لگ جائے گا، میرے مشن کی تکمیل کرے گا۔ بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ، ولو آیۃ، خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی۔ تو اس زمرے میں ہماری یہ نشستیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔